السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ خیریت سے ہیں؟ اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو آل انجوائنگ یور سمر ویکیشن. اور آپ میں سے بہت زیادہ جو ہیں لوگ ناردرن ایریاز میں بھی گئے ہوں گے. آفٹر لسننگ ٹو مائی ایپیسوڈ اباؤٹ دا ہلس، مجھے پلیز بتائیے گا کامنٹس میں کہ جب آپ گئے ہلس پہ تو آپ کو کیسی فیلنگ ہوئی. کیونکہ آج کا جو میرا ایپیسوڈ ہے اس کی کوئی ایز سچ تھیم نہیں ہے. میں نے کہا کہ چلو آج ایک ایسا ایپیسوڈ بھی کرتے ہیں جہاں میں رینڈملی یہاں وہاں سے جو میں نے اپنی ریسرچ یا اپنی لوگوں سے سٹوریز کلیکٹ کی ہیں تو ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اور اگر آپ لوگ ابھی ریلیکس کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے اپنے گھر میں تو آئی ایم شیور کہ آپ کو آج کی جو سٹوریز ہیں یہ بہت پسند آئیں گی. اور اس میں میری ایک اپنی بھی ہے انسیڈنٹ جو میرے ساتھ ہوا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اچھا، جو پہلی سٹوری جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ اس طرح سے سملر ہے تھوڑی سی میرے ایک ایپیسوڈ سے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مسجد میں جنات اکثر جو ہیں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. اسی طرح ہماری ایک جاننے والی ہیں، وہ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہیں، انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مدرسے میں بھی ہمارے ساتھ اس طرح کے بہت انسیڈنٹس ہوتے تھے. تو پہلے تو ہم لوگ گھبراتے تھے، پھر ہم لوگوں کو عادت ہو گئی. ایک انہوں نے جو بتایا انسیڈنٹ وہ یہ تھا کہ رات کو جب سونے کا ٹائم ہوتا تھا تو جو ساری اسٹوڈنٹس تھیں وہ اپنے قرآن شریف رحل پہ سے اٹھا کے، جو سٹینڈ ہوتا ہے قرآن شریف کا، اس پہ سے اٹھا کے ان کو کبرڈ میں ٹاپ شیلف پہ رکھ کے اور کبرڈ کو بند کر کے پھر وہ آ کے سوتی تھیں. تو اکثر صبح یہ ہوتا تھا کہ قرآن شریف جو ہے وہ واپس رحل کے اوپر رکھے ہوتے تھے اور بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی کوئی تلاوت کر کے اٹھا ہے. اور جو اس میں ایک مزے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ جن سے میں نے یہ واقعہ سنا انہوں نے کہا کہ 90% ٹائمز یہ ہوتا تھا کہ ان کا جو قرآن شریف ہے اسپیسیفکلی وہ رحل پہ رکھا ہوتا تھا اور بالکل وہی فیلنگ ہوتی تھی کہ ابھی یہاں سے کوئی تلاوت کر کے گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اکثر جو ہے رات کو کبھی اس طرح کی آوازیں بھی آتی تھیں، لگتا تھا کہ کوئی کوریڈور کے اندر چل رہا ہے یا اس طرح ڈفرینٹ ہمیں شیڈوز نظر آتے تھے. تو ایز یوزول انہوں نے کہا کہ بس پہلے سال میں یا پہلے 5-6 مہینے میں ہم لوگ تھوڑا ڈسٹرب ہوئے، لیکن پھر ہمیں ان چیزوں کی عادت ہو گئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ پھر ہم لوگوں نے آرام سے اپنا قرآن شریف حفظ کیا. تو یہ جب میں نے واقعہ سنا تو مجھے ڈیفینیٹلی لگا کہ وہ جو مسجد والا جو واقعہ ہے اس سے اس کا کنیکشن ہے. اسی طرح مجھے ایک اور کنیکشن جو فیل ہوا، ایک اور واقعہ میں نے یہ سنا کہ ہمارے ایک فیملی میں جو ایک کوک ہیں، جو ایک شیف ہیں، ان کا تعلق مری سے ہے. تو انہوں نے مجھے بات بتائی کہ مری میں آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں گھر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آس پاس پہاڑ، اور گھر بھی اکثر پہاڑیوں کے یا تو ایک ٹاپ پہ ہوتا ہے یا سرے پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو تائی امی تھیں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کو ابھی 5-6 دن گزرے تھے کہ ان کی جو امی تھیں وہ باہر صحن میں، آنگن میں جو ان کا چولہا تھا لکڑی کا، اس پہ بیٹھ کے وہ چائے بنا رہی تھی پتیلی میں. تو انہوں نے جیسے ہی نظر اوپر کی، وہ کیا دیکھتی ہیں کہ تائی امی چلتی ہوئی آ رہی ہیں. اب آپ بس یہ سوچیں کہ دیکھیں اگر کوئی انسان ہو اس کو وہ ایک دم میرے خیال میں ڈر کے مارے یا تو بے ہوش ہو جائے گا یا بالکل سٹنڈ ہو جائے گا. لیکن انہوں نے بتایا کہ میری جو امی تھی وہ ماشاءاللہ بہت ہی ایک اسٹرانگ لیڈی تھی، انہوں نے کوئی ریاکشن شو نہیں کیا. انہوں نے کہا السلام علیکم، آئیے آپ بیٹھیے. تو وہ جو بھی جن تھا، جو بھی تائی امی کی فارم میں تھا، وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا. ان کی امی نے پوچھا آپ چائے پئیں گی؟ انہوں نے ایسے سر ہلایا کہ جی میں چائے پیوں گی. تو امی نے جو ہے پتیلی میں چائے بنائی، ان کے کپ میں ڈالی. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ چائے پئیں، میں ذرا ساتھ میں جو ہے ہمارے جہاں بیل اور گائے وغیرہ بندھے ہوئے میں ان کو ذرا دیکھ کے آتی ہوں. تو جب ان کی امی واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور چائے کی پیالی بالکل ویسے پڑی تھی، اس میں چائے بھی پڑی ہوئی تھی اور اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا. خیر امی نے سب گھر والوں کو انسیڈنٹ بتایا اور پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کی امی کی طبیعت اس دن سے بہت خراب رہنے لگی.
تو بیسکلی وہ پوزیس جو ہے ان کو پوزیشن بھی ہو گئی، اور وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں جنات جو ہوتے ہیں وہ شیپ شفٹرز ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی شیپ لے سکتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ان کی امی جو ہیں ان کو شی واز پوزیسڈ، اور اکثر یہی ہوتا تھا کہ وہ ایک ڈفرینٹ ٹون میں ڈفرینٹ لینگویج میں بات کرتی تھیں، اور ساری کنورسیشن کرتی تھیں، اور کبھی بخار چڑھ جانا، کبھی کچھ ہو جانا، مطلب آلموسٹ بستر سے وہ لگ گئی۔ پھر کوئی اللہ والے تھے، کوئی ان کے بزرگ تھے، ان کے پاس وہ لے کے گئیں، ان کو لے کے گئے سارے۔ تو ان بزرگ نے اس جن سے کنورسیشن کی، بات چیت کی، تو اس نے یہ بتایا کہ میں ان کو چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے یہاں ایک آپ کے گھر کے قریب مزار ہے، حضرت لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ ان کو وہاں لے کے جائیں، جو آپ انہیں وہاں لے کے جائیں گے میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ تو وہ اتنی کمزور ہو چکی تھیں کہ وہ بالکل آپ سوچیں کہ چارپائی سے لگ گئی تھیں، بستر سے لگ گئی تھیں۔ تو خیر ان کو سب ان کے فیملی جو ممبرس تھے وہ مزار پہ لے کے گئے، اور وہاں جو ہے آہستہ آہستہ، مطلب پہلے تو چپ کر کے لیٹی رہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ اٹھیں اور انہوں نے بات وغیرہ کرنی شروع کی۔ تو ان کو کم از کم آدھے پون گھنٹے وہاں انہوں نے رکھا، اور پھر وہ ان کو واپس گھر لے آئے۔ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد سے جو ہے امی ٹھیک ہو گئیں، اور کبھی ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ ہم لوگوں کو ابھی بھی یاد آتا ہے تو ہم لوگوں کو بہت عجیب لگتا ہے۔ تو اس کا کنیکشن جو میں آپ کو کہہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ اگر آپ اس چیز کو ریسرچ بھی کریں، یو ول کم ٹو نو کہ دیکھیں جن جو ہے نا وہ پہاڑوں میں اور پانی جو ہے، جہاں کوئی آبشار ہوگی، کوئی دریا، کوئی سمندر، ان دو جگہوں پہ بھی جو ہے نا جن رہتے ہیں، یہ ان کے گھر ہیں۔ تو وہ جو صاحب تھے جنہوں نے مجھے واقعہ بتایا، انہوں نے مجھے کہا کہ اسی لیے نا ہمیں ہمارے سارے جو بڑے بوڑھے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کہ دیکھیں آپ نے مغرب کے بعد کسی بھی آبشار کے پاس نہیں جانا، آپ نے کسی دریا نہر کے پاس مغرب کے بعد آپ پلیز مت جائیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ دیکھیں یہ تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مغرب کے بعد آپ جو ہے کسی ایسی سنسان جگہ پہ مت جائیں یا خواہ نہیں جائیں، دیکھیں اس کے پیچھے کچھ لاجک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہم لوگ جو ہے ان باتوں کا بہت دھیان رکھتے ہیں، شہر کے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں پہ اتنا یقین نہیں کرتے، لیکن ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں بتایا ہم اس پہ عمل کریں۔ اچھا، میرے ساتھ جو ایک انسیڈنٹ ہوا پچھلے دنوں، وہ مسٹیریس زیادہ تھا، ان ایکسپلینڈ تھا، اسی لیے میں اس کو پیرانارمل کی کیٹیگری میں ڈالتی ہوں۔ میں ایک جگہ گئی، ڈیفینیٹلی فار پرسنل ریزنس، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریویل، بس آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک آفس سا تھا، تو میں اس کے اندر گئی، تو میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہاں جو ایک ان کے امپلائی ہوتے ہیں، ایک وہ ینگ سا بچہ ہے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو وہ میرے لیے چائے بنانے کے لیے ان کا چھوٹا سا کچن ہے وہاں گیا۔ تو پھر یہ ہوا کہ مجھے لگا کہ جیسے کسی نے جو مین ڈور ہے اس پہ ناک کیا، اور میں نے بہت ہی کلیئرلی ناک سنی، اور جو مین ڈور ہے وہ پورا گلاس کا بنا ہوا ہے۔ تو خیر میں نے اٹھ کے دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو جب وہ لڑکا باہر آیا، میں نے کہا کہ آپ پلیز دیکھ لیں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی مین ڈور پہ آیا تھا، میں نے دیکھا ہے لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ تو آگے سے وہ لڑکا ہنسنے لگا، میں نے کہا بھائی تم کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ آواز جو ہے یہ اس مین ڈور سے نہیں آئی ہے، یہ جو سامنے باتھ روم کا ڈور ہے یہ اس کے پیچھے سے کسی نے ناک کی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی ہوگا باتھ روم میں نا، تو اس نے مجھے باتھ روم کا ڈور کھول کے دکھایا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر میں نے کہا اچھا کیا پتہ مجھے وہم ہوا ہے کچھ۔ ابھی اس نے باتھ روم کا ڈور بند کیا اور وہ واپس آیا، تو میں نے پھر سے بہت کلیئرلی اس طرح ٹک 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 میں نے 3 دفعہ جو ہے دستک سنی کہ کوئی باتھ روم کے ڈور کے پیچھے سے کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہتا ہے دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ آواز یہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا آپ باتھ روم کا ڈور کھولو۔ جب ہم لوگوں نے ڈور کھولا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو خیر وہ آگے سے نا بڑا ریلیکس تھا، میں نے کہا بھائی تم تو بالکل نہیں ڈر رہے۔ کہنے لگا جی مجھے عادت ہو گئی ہے، مجھے اس میں 3-4 کمرے اس جگہ پہ بنے ہوئے تھے، تو کہنے لگا کہ دیکھیں مجھے کبھی کسی کمرے کے پیچھے سے ناک کرنے کی آواز آتی ہے، کبھی مجھے کس کمرے کے پیچھے سے ناک کرنے کی آواز آتی ہے، لیکن وہ جو ایک
ٹائم تھا نا جب میں نے وہ ٹک 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 سیکنڈ ٹائم سنی تو 1 منٹ کے لیے تو خیر مجھے بہت ڈر لگا، پر دین آئی واز نارمل. اینڈ ایون بیفور گوئنگ آؤٹ میں نے واش روم بھی یوز کیا. خیر اگین جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میرا فرم بلیو ہے جو دعا ہم پڑھتے ہیں واش روم جانے سے پہلے، میں نے بس وہ پڑھی اینڈ آئی وینٹ ان. لیکن یہ ایک میں نے بہت کلیئرلی چیز سنی اور ساتھ جو لڑکا کھڑا تھا اس نے بھی سنی. تو ابھی تک اٹ از ان ایکسپلینڈ کہ کیا ہوا تھا، ناک کس نے کیا تھا. خیر یو نو اٹ ہیپنس، لیکن الحمد للہ مطلب آئی واز فائن. اچھا اسی طرح کا ایک انسیڈنٹ جو ہے ایک اور ہماری جاننے والی ہیں انہوں نے مجھے بھیجا، اور یہ I-8 میں کوئی پارک ہے اس کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں گرمی کے دن تھے اور 1-2 مطلب پچھلے سال کی انہوں نے بات بتائی. انہوں نے کہا کہ میں اور میرے 2 بھائی اور امی ہم نے کہا چلو کھانے کے بعد تھوڑی ذرا پارک میں واک کر لی جائے. گھر کے ان کے سامنے ہی پارک تھا. جیسا کہ پتہ ہے کہ اسلام آباد میں بہت جگہ لوکل واکنگ ٹریکس اور پارکس بنے ہوئے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ سارے واک کرنے کے لیے نکلے تو میرے جو بھائی تھے وہ کسی بات پہ آپس میں بحث کر رہے تھے، آرگیومنٹ کر رہے تھے. تو میں بڑی تنگ ہو رہی تھی. میں نے کہا کیا ہے بھائی اتنا شور کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ میں نے آگے تھوڑا دیکھا، وہاں سلائڈس تھیں، جھولے تھے، میری گو راؤنڈ تھا. تو ان کو جو ہے جھولے کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آئی جس نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے بالکل بلیک بال تھے. تو وہ کہتی ہیں پہلے میں نے مطلب دیکھا، میں نے کہا ہاں کوئی ہوگا جھولا لے رہا ہوگا. لیکن دیکھیں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا جو کہ آؤٹ آف نارمل ہوتی ہے تو آپ کو ذرا تھوڑی سی فیلنگز ہو جاتی ہیں. کہتی مجھے تھوڑا عجیب تو لگا کہ مطلب پورے بال کھول کے اور سفید کپڑے پہن کے اس وقت جھولے لے رہی ہے، کیا ہو گئے؟ تو خیر اینی ویز وہ کہتی ہے کہ میں ان کو دیکھتی رہی اور تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو گئی. دیر واز نو ون آن دا سوئنگ. تو کہتی کہ ابھی میں یوں دیکھ ہی رہی تھی، وہ پھر جھولے کے اوپر نظر آئیں اور پھر جھولا لے رہی تھی. اور اس دفعہ وہ لڑکی ان کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ میں تو خیر بالکل شاکڈ سٹنڈ رہ گئی، اور میں نے امی کو کہا امی آپ کو جھولے پہ کوئی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو ان کی امی نے بھی وہ دیکھی، پھر وہ غائب ہو گئی. تو وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ اسی وقت جو ہے نا الٹے پاؤں آلموسٹ چیخیں مارتے ہوئے ہم لوگ اس پارک سے بھاگ کے نکلے اور ہم لوگ اپنے گھر کے اندر جا کے جو ہے نا سانس لیا. تو ڈیفینیٹلی اس طرح پارکس میں رات کو، یا تو بہت لیٹ نائٹ تھی میرے خیال میں 10:30-11 بجے کا ٹائم تھا جب یہ ہوا. اچھا جو تیسرا انسیڈنٹ ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. میرے گھر جو کام کرتی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں بیسکلی گاؤں میں جو نا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے لوگ ویسے بھی ان باتوں پہ نا بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ باتیں شاید بیچ میں کوئی ان کی لاجک یا کچھ بنتی ہو، لیکن کچھ باتیں سچ بھی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو فیملی تھی ان کو بہت ضروری کسی شادی پہ دوسرے گاؤں میں جانا تھا. تو ان کے گھر والوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہمیں جانا بہت ضروری ہے، تو آپ اور جو آپ کی بھابھی ہیں اور جو گھر کی 2-3 عورتیں آپ لوگ پیچھے رہیں، کیونکہ آپ نے جو ہے فصلوں کی حفاظت کرنی ہے. آپ نے رات کو دیکھنا ہے جس طرح کہ فصل کو پہرا لگاتے ہیں، اور جو ہمارا جو باڑہ ہے جہاں سارے جانور وغیرہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ چوری کا ڈر ہے، چوری کا خدشہ ہے، کوئی چوری نہ کر لے. تو اب جو میری میڈ اس وقت بہت ینگ تھی، تو اس نے کہا کہ ہم لوگ کیسے کریں گے، ہم لوگ صرف عورتیں ہیں، اگر کوئی اس طرح آ گیا یا کچھ تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے. خیر اینی ویز بہت بحث وغیرہ کے بعد جو ان کے گھر کے مرد تھے وہ چلے گئے اور پیچھے عورتیں رہ گئیں. تو میری میڈ نے بتایا کہ ان کے گھر ایک آتے تھے اللہ والے بندے تھے، اور سب یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی جن ہے یا کوئی پریزنس ہے. تو وہ کہتی کہ میں بس ایسی ہی دل میں بیٹھ کے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم عورتیں ہیں، ہم رات کو اکیلی ہیں، ہم کیا کریں گے. تو آؤٹ آف نو ویئر وہ چلتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے آئے، انہوں نے سلام کیا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا. تو میری میڈ نے ان کو کہا، وہ ریکویسٹ کی کہ دیکھیں اگر میں ایک بات کہوں تو آپ پلیز برا تو نہیں مانیں گے. ہمارے گھر میں نا ابھی ہمیں کوئی چاہیے جو کہ حفاظت کرے
جو ہمارے جہاں مویشی بندھے ہوئے ہیں اور یہ جو کھیت ہیں، اور ہم جو گھر کی عورتیں ہیں ہم لوگ گھر کو اندر سے لاک کر کے بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو میں جب آؤں گا نا تو تم نے بس سو جانا ہے، تم نے یہ نہیں کہ تم دیکھتی رہو میں کب آ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ تم نے مجھے ایک کام دیا ہے، میں آ کے گھر کی رکھوالی بھی کروں گا اور میں آپ کے جو مویشی ہیں ان کی بھی رکھوالی کروں گا، آپ اندر جا کے سب آرام سے سو جائیں۔ اچھا، اب آپ کو ہوتے جب آپ ینگ ہوتے ہیں نا، آپ کے دل میں ایک بڑی جستجو ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں، اسپیشلی جب آپ نے کسی کے بارے میں یہ سنا ہو کہ ان کے ساتھ کوئی مسٹیریس چیز ہے یا دیر از سم تھنگ، جو بچے جس طرح سنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہوا پھر یہ کہ ساری جو عورتیں تھیں وہ گھر کو لاک کر کے اندر سو گئیں، یہ انتظار کرتی رہیں کہ میں دیکھوں گی کہ وہ کب آئیں گے۔ تو یہ کھڑکی انہوں نے تھوڑی سی کھولی اور یہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ایک ستارہ ہے جو کہ آسمان میں ہوتا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے لگا کہ جیسے کوئی یہ فالنگ شوٹنگ سٹار ہے، کوئی ٹوٹتا ہوا ستارہ ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو بالکل 100% اپنا وٹنس کیا ہوا واقعہ بتا رہی ہوں کہ وہ ستارہ بالکل اس طرح آسمان کے اوپر آیا، اور وہ جو ستارہ تھا وہ ان صاحب میں چینج ہو گیا جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آ کے مویشیوں کی رکھوالی وغیرہ کریں گے۔ وہ کہتی ہیں مجھے اتنا ڈر لگا میرے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہتی ہیں نہ مجھ سے ہلا جائے، نہ مجھ سے کچھ بولا جائے، اور میں دل میں یہی کہوں کہ میں نے کیوں بولا تھا، میں نے کیوں ضد کی تھی کہ میں ان کو آتے ہوئے دیکھوں گی۔ خیر اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو خیر وہ اس طرح ستارے کی فارم میں آئے اور پھر انہوں نے اپنی انسانی فارم چینج کی، اور وہ صبح تک پہرا دیتے رہے، بلکہ جب تک کہ ان کے گھر والے واپس نہیں آ گئے وہ باہر بیٹھ کے پہرا دیتے رہے۔ تو خیر اب انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ابھی جب اس واقعے کو یاد کرتی ہوں، کہتی ہے میں وہ پورا سین میری آنکھوں کے آگے جو ہے نا آ جاتا ہے کہ ستارہ جو ہے وہ آیا زمین پہ اور اس طرح چمکا اور پھر وہ ان صاحب میں چینج ہو گیا۔ تو یہ جو ایک چیز ہے وہی والی بات ہے، مسٹریز آف دا ورلڈ ان ایکسپلینڈ۔ اچھا، جو اگلا انسیڈنٹ ہے نا، اگین اٹ ہیز ہیپنڈ ان مائی فیملی، اور اس میں جو ہے ہم سب کے لیے ایک لیسن بھی ہے۔ کیا لیسن ہے آپ سنیں، آپ کو جو ہے پتہ چلے گا۔ کراچی میں جہاں میرا دادا دادی کا جو میرا گھر تھا، تو ان کا ایک بہت پرانا ایک ملازم تھا۔ آپ کو پتہ ہے پہلے تو ملازم 15-20 سال ایک ہی گھر میں گزار دیتے تھے۔ ہم لوگ سارے بہت چھوٹے تھے لیکن مجھے اچھی طرح سے وہ یاد ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو وہ جو ملازم تھے انہوں نے بہت سال ہمارے گھر کام کیا۔ ایک دن یہ ہوا کہ میری دادی جو تھیں وہ گھر میں اکیلی تھیں، ہم لوگ سب کہیں گئے ہوئے تھے۔ تو میری دادی کو نا کچھ ایک ان کمفرٹیبل سی جو ہے نا فیلنگ یا وائبز ہوئیں۔ انہوں نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو یہ پیسے لو اور تم ایسا کرو کہ جا کے نا باہر سے گھی لے آؤ۔ بیسکلی وہ ان کو نا گھر سے باہر بھیجنا چاہ رہی تھیں اور گھر لاک کرنا چاہ رہی تھیں، حالانکہ وہ اتنے سال سے ہمارے یہاں کام کر رہے تھے، لیکن بس میری دادی نے کہا کہ میرا دل گھبرا رہا تھا کہ مجھے تھا کہ یہ انسان ابھی جو ہے نا میرے گھر سے باہر چلا جائے۔ تو انہوں نے کچھ نہیں بولا جو ہمارے ملازم تھے، اور وہ پیسے لے کے چلے گئے۔ دادی نے گھر لاک کر لیا وہ دن، اور اس کے بعد 1-2 سال گزر گئے، وہ پلٹ کے واپس نہیں ہے۔ جب سارے لوگ گھر آئے، میرے دادا گھر آئے، ابو وغیرہ، تو میری دادی نے بتایا کہ میں نے اس طرح ان کو بھیجا تھا کیونکہ مجھے ایک بہت عجیب سی فیلنگ ہو رہی تھی اور ابھی تک وہ واپس نہیں آیا۔ تو میرے دادا نے کہا چلو انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ وہ 1-2 سال تک واپس نہیں ہے۔ پھر ایک دن ہمارے گھر کی گھنٹی بجی، تو شکر ہے کہ میرے دادا اس وقت گھر پہ تھے۔ انہوں نے جب دروازہ کھولا تو وہی جو ہمارے ملازم تھے وہ سامنے کھڑے، لیکن ان کا حلیہ بالکل بدل گیا تھا۔ انہوں نے جی لمبا سا چوغا پہنا ہوا، مالائیں پہنی ہوئی، اور بالکل ان کا حلیہ بدل گیا تھا۔ تو میرے دادا ایک دم حیران ہو گئے کہ تم کہاں سے آ گئے؟ خیر ان کو بلایا، اندر بٹھایا، تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں جی میں جو ہوں نا اب ایک عامل بن گیا ہوں، میرے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، بہت کچھ ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے کس گھر کا تالا کھلوانا ہے، میں یہیں بیٹھ کے کھول دوں گا۔
تو میرے جو دادا تھے وہ بہت ڈسٹرب بھی ہوئے، بہت پریشان بھی ہوئے. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، میں نے کسی کے گھر کا تالا نہیں کھلوانا، تم کیا کرتے رہے ہو 2 سال، تم کیا تھے، تم کیا کر رہے ہو. اس نے کہا آپ چلیں میرے ساتھ، میرا ایک جگہ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، وہاں میں آپ کو سب بتاؤں گا. اچھا میرے جو دادا ہیں نا وہ بھی ماشاءاللہ سے وہ بہت بہادر تھے، ان کا بہت پڑھنا پڑھانا تھا. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. تو میری دادی نے انہیں منع بھی کیا، آپ مت جائیں، پتہ نہیں ہے آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ میں آ جاؤں گا. تو خیر وہ ان کو اپنے ایک آستانے پہ جہاں بھی وہ بیٹھتے تھے ان کو وہاں لے گئے. وہاں سارے ان کے 3-4 ورکرز تھے، سب تھے. تو وہ جو ہمارے ملازم تھے وہ ان کے ہیڈ تھے، ہیڈ عامل تھے. تو انہوں نے اپنے ایک ورکر سے کہا کہ جاؤ آپ ایک جا کے بکرا ذبح کریں، اور اس بکرے کا جو خون ہے وہ آپ ایک کٹوری میں لے کے آئیں. خیر تھوڑی دیر بعد جی وہ بالکل جو خون تھا وہ آ گیا. اور میرے دادا نے کہا کہ میرے سامنے انہوں نے پورا وہ جو کٹوری تھی کٹا وہ پی گئے، سارا خون پی گئے. تو میرے دادا انہوں نے بہت سمجھایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے یہ جو اپنے لیے راستہ منتخب کیا ہے ٹھیک ہے، شاید تمہیں وقتی طور پہ پیسہ طاقت سب کچھ ملے گا، لیکن ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. اس نے کہا نہیں نہیں آپ رہنے دیں، دیکھیں میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ میرے مالک تھے اتنے سالوں تک، میں آپ کے گھر آؤں تو لیکن میں یہ چیز نہیں چھوڑ سکتا. اور پھر اس کے بعد میرے دادا گھر آ گئے، انہوں نے میں گھر آ کے بتایا کہ بھائی وہ تو یہ کر رہا تھا. تو خیر اس کے بعد ہم لوگ سب بھول بھال گئے اور نہ کبھی جو ہے ہم ان سے ملے یا کچھ کیا. اب کوئی 7-8 ایئرز بعد ہم لوگ کہیں جا رہے تھے، تو سگنل پہ جب گاڑی رکی، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم سارے مانگنے والے آ جاتے ہیں، اس طرح کوئی مانگنے والا آ رہا ہے، کوئی اس طرح آ رہا ہے. تو ایک آدمی نے یوں کر کے ایسے ہاتھ آگے کیا، اور جب ہم سب نے اس کو دیکھا تو وہ وہی ہمارے ملازم تھے جو کہ اپنے آپ کو اتنے بڑے عامل کہہ رہے تھے. تو ایک دم ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہوا ہے، ہم سب ان کو یوں کر کے دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں یوں کر کے دیکھ رہے ہیں. نہ ہم لوگ کچھ بولے نہ وہ کچھ بولے، لیکن جب ان کو جیسے احساس ہوا کہ ارے یہ تو میں کسی غلط جگہ میں نے ہاتھ آگے کر دیا، یہ تو میرے سب جاننے والے ہیں، وہ ایک دم جو ہے آگے چلے گئے اور مطلب وہاں سے بھاگ گئے. تو خیر جب ہم لوگ گھر آئے، ہم نے یہ آ کے بتایا اپنے دادا اور دادی کو. تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو میں نے اس کو اس وقت بھی سمجھایا تھا کہ شاید تم تھوڑے سالوں کے لیے اپنی زندگی انجوائے کر لو، لیکن اینڈ میں تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا. اور وہی ہوا. کیونکہ دیکھیں جب وہ عامل بنے تھے نا تو ان میں ایک بہت غرور بھی آ گیا تھا، تبھی انہوں نے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ بولی کہ آپ مجھے بتائیں یہاں بیٹھے ہوئے کس گھر کا تالا کھولنا ہے، میں یہیں سے بیٹھ کے کھلوا دوں گا. اسی لیے پھر ان کا جو انجام یہ ہوا. اس کے بعد آج تک ہم لوگوں کو نہیں پتہ کہ وہ کہاں گئے یا ان کے ساتھ کیا ہوا. اچھا جی، آج کی یہ میری ذرا رینڈم یہاں وہاں کی کہانیاں تھیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر ایک تھیم کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور میں آپ کو اور بہت چٹپٹی اسپائسی پیرانارمل کہانیاں سناؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.